استغفار پڑھنے کے لیے، سچ بولنے کے لیے، یہ زبان بھی رزق ہے جو اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں پکڑنے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، استنجا کرنے کے لیے، یہ بھی رزق ہے جو ہمیں اللہ نے پاؤں دیے ہیں چلنے کے لیے، یہ بھی رزق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں صحت دی ہے کہ ہم مرکز اسلام جامعہ حقانیہ ظاہر العلوم میں آئے ہیں، یہ بھی رزق ہے۔ رزق کی ایک قسم نہیں ہے، 313 اقسام ہیں۔ یہ حقانی نہیں کہتا بلکہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بلکہ رات کو جب آپ جاگو گے، رب کی بارگاہ میں دعا کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سجدہ دے گا، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جھک جاؤ گے۔ یہ جھک جانا بھی اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے۔ ہر کوئی جھکتا بھی نہیں ہے، جھکتا وہی ہے جس کو رب توفیق دیتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں وہی آتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ مسجد مدرسہ کے ساتھ بھی وہی تعاون کرتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ بلکہ ایک بندے نے نماز نہیں پڑھتا، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ سجدہ نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے رزق روک لیا ہے۔ اور تو رزق دیے ہیں لیکن سجدے والی توفیق چھین لی ہے، رب ذوالجلال سے ناراض ہو گیا ہے۔ اس بندے کو چاہیے کہ جو رات آ رہی ہے، جو شب برات آ رہی ہے، جو آج رات کو آ رہی ہے، جس میں الحمدللہ ہلکا ذکر بھی ہوگا، درود شریف بھی ہوگا، نعت مصطفیٰ بھی ہوگی، تلاوت بھی ہوگی، کتابات بھی ہوں گے، زیارت قبور بھی ہوگی، اس رات میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آ جاؤ، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جھک جاؤ، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدے کر لو، صلاۃ التسبیح پڑھ لو، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرو، یا الہ اللہ آج دن تک میں نے سجدے نہیں کیے، مجھ سے کئی نمازیں رہ گئی، جمعے رہ گئے، نمازیں عیدین رہ گئی، یا اللہ آج کی رات جو ہے فیصلے والی رات ہے، تیری بارگاہ میں میں جھک گیا ہوں، میں نے سجدہ کر لیا ہے، یا اللہ سجدہ کرنا میرا کام تھا، میری بارگاہ تک آنا میرا کام تھا، یا اللہ بخشنا تیرا کام ہے۔ بلکہ رب ذوالجلال اس موقع پر فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ بن جاؤ، یہ بندہ میری بارگاہ میں جھک گیا ہے، اس نے سجدہ کر لیا ہے، میرے پیارے حبیب کی سنت کو زندہ کیا ہے، اے فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں نے اس کو بخش دیا ہے۔